السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ولا من یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ O Allah, there is no ease except in what you make easy, and you can make difficulties and sorrows easy if you will. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ ہمارے تمام اعمال کو نیک اور خالص اپنی ذات کے لیے، اپنی رضا کے لیے بنا دے۔ ہم سب جس مقصد سے جمع ہوئے ہیں وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے آگاہ کیے گئے انسان کے کھلے دشمن کی چالوں کو سمجھ سکیں۔ وہ دشمن جس نے اللہ کو دیکھا ہے، جنت اور جہنم اور فرشتے سب کو دیکھیں، پھر بھی اللہ کا نافرمان ہوا اور چاہتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی ویسی ہی نافرمانی کریں۔ ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، گناہ مجھ سے اور آپ سے جانے انجانے ہو جاتے ہیں، لیکن توبہ کرنا، اللہ سے مغفرت طلب کرنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے بھی گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کی تھی، اور ابلیس نے توبہ نہ کی تو ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ شیطان کی چالوں کو سمجھنا اسلامی علوم کی ایک شاخ ہے، اور اس موضوع پر، اس سبجیکٹ پر کئی علماء کتاب لکھ چکے ہیں۔ یہ کتاب جو ہم سب کے ہاتھ میں ہے، ہمارے پاس ہے ایز اے PDF یا پھر ایز اے ٹیکسٹ بک، اس کا نام تلبیس ابلیس ہے، انگلش میں دا ڈیولس ڈسیپشن۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، بہترین کتاب ہے، اور اس کتاب میں دی گئی ساری نصیحتیں جتنی آپ کے لیے ہیں اتنی ہی میرے لیے بھی ہیں۔ تو ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اسٹاپ کیا تھا ایٹ پوائنٹ نمبر 29 ان دا پریویس سیشن، اور ہم لوگ نے پریویس سیشن میں جو سب سے لاسٹ دیکھا تھا وہ تھا ایک حدیث ہے جو بہت ہی پاپولر حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ والا میں دوبارہ اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ اس سے ریلیٹڈ مجھے کچھ ضروری احادیث آپ سے شیئر کرنی ہے، حدیث کا مفہوم شیئر کرنا ہے ایکچولی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ said, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, I will be the first among you to reach the house, water basin. Some men will be prevented from reaching the house. So I will say, O Lord, they are my followers. Then it will be said, you know not what they have innovated in the religion after you. یہ حدیث کا مفہوم کہ لوگ جمع ہوں گے حوض کوثر پر۔ یہ جو حوض کوثر ہے یہ کیا ہے؟ حوض کوثر کے بارے میں صحیح بخاری میں دیا ہوا ہے، جیسا کہ ہے نیریشن فرام ڈفرینٹ نیریٹرس۔ جسٹ اے سیکنڈ۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو حوض کوثر ہے، جسے انگلش میں یہاں پر حدیث میں لیک فاؤنٹ بھی لکھا ہے، لیک فاؤنٹ، حوض کوثر، وہ اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ہے کہ 1 مہینے کی جرنی لگے گی، 1 مہینے کا سفر لگے گا اسے پار کرنے میں۔ I'll share the screen, I'll share the book with you all. So اس میں یہ جو حوض کوثر ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ حوض کوثر جو ہے ایک ندی ہے ایکچولی، ریور ان پیراڈائز، اور قریب قریب جو ہے اس کا 1 مہینے کا سفر، یہ تو بتا دیا میں نے کہ 1 مہینے کا سفر لگے گا اسے کراس کرنے میں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسرا، اس کا پانی اتنا سفید ہے کہ یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ اچھی ہے، اور اس کے اتنے جگز یا اتنے کپس رکھے ہیں، ڈرنکنگ کپس،
پینے کے پیالے، وہ پیالے اتنے زیادہ ہیں رکھے ہوئے کہ اتنے آسمان میں تارے ہوں گے یا اس سے زیادہ، اور جو بھی اس حوض کوثر سے پیے گا وہ کبھی دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا. تو یہ قیامت کا منظر ہوگا اور حساب کتاب والا دن، اور حوض کوثر پر لوگ آئیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ جو حدیث ہم لوگ کتاب میں دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حوض کوثر پر پہنچیں گے. اور یہاں پر لوگ جو آئیں گے وہ لوگ حوض کوثر تک پہنچ بھی جائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو ڈسٹنس ہے اس حوض کوثر کا وہ ایسا ہے جیسے آئلہ ایک ٹاؤن ہے ان شام علاقہ ہے، جس سے پہلے شام کا علاقہ ہوا کرتا تھا. اب اس میں کئی کنٹریز کا بارڈر انکلوڈ ہوتا ہے. اس شام کے ایریا میں کئی کنٹریز اس میں آ جاتے ہیں، جارڈن، سیریا، عراق، ایران اینڈ آل. تو آئلہ ایک ٹاؤن ہے، اور صنعا جو ہے وہ یمن کا کیپٹل اس وقت ہوا کرتا تھا. یہ دونوں کے بیچ جو ڈسٹنس ہے، اتنا وسیع ہے یہ لیک فاؤنڈ حوض کوثر. اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حوض کوثر جو ہے، بائی دا وے یہ جو ہے بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری سے میں اسے ریفر کر رہی ہوں. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. حدیث نمبر 6579، 580، 581، 583، 584. ٹھیک ہے، تو ان حدیثوں میں سے میں مفہوم نکال کے بتا رہی ہوں کہ حوض کوثر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں بھی دکھائی گئی تھی. اور ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ حوض کوثر پر پہنچیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں پہچانیں گے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان رہے ہوں گے. لیکن دونوں کے بیچ میں ایک بیریئر ڈال دیا جائے گا، ایک آڑ ڈال دی جائے گی. ٹھیک ہے، اور لوگ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ نہیں پائیں گے. تب یہ آواز آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو بدل کے رکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. اسی طرح سے حدیث ایک اور ہے، اس کا مفہوم کیا ہے کہ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ یو نو ناٹ واٹ دے ہیو انوویٹڈ ان دا ریلیجن آفٹر یو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہاں سے دور ہو جاؤ، یہاں سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ، کیونکہ آپ لوگوں نے میرے بعد ریلیجن کو، دین کو چینج کیا. تو یہ ساری وہ حدیث تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. اب پوائنٹ نمبر 30 پر آتے ہیں. عبداللہ ابن محیرز said the religion will vanish with one sunnah at a time just as a rope breaks one fiber at a time. تو کس طرح سے یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ سنت جو ہے ایک سنت چھوڑی جائے گی، اور لوگ چھوڑنا شروع کریں گے، سنت کو ابینڈن کرنا شروع کریں گے. سنت جو ہے دھیرے دھیرے اسے چھوڑ کر بدعت کی طرف آنے لگیں گے. اور اوبیسلی جہاں پہ سنت نہیں ہے وہاں پہ بدعت ہے. دین کے ہر کام میں جہاں بھی کہیں لوگوں کی پیدائش کا ہو، مسئلہ نکاح کا ہو، فوتگی کا ہو، جینے کا طور طریقہ ہو، ایوری تھنگ، سنت کو چھوڑ کر لوگ اگر دوسری طرف جائیں گے تو بدعت کی طرف جائیں گے. تو ریلیجن ول وینش وتھ ون سنہ ایٹ اے ٹائم، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن محیرز. یہ ایک پرومیننٹ ارلی تابعی اسکالر تھے، تابعی کے اسکالر تھے. ٹھیک ہے، یعنی سیکنڈ جنریشن کے جو اسکالر تھے. یہ واز اے پرومیننٹ اسکالر. اور انہوں نے مثال کس کی دی؟ ایک رسی کی مثال دی. کس طرح سے رسی جو ہے وہ ایک فائبر ٹوٹتی جاتی ہے، رسی کمزور پڑتی جاتی ہے، اور لاسٹ میں الٹیمیٹلی رسی ٹوٹ جاتی ہے. یہ دین بھی اس طرح سے ہی وینش ہوگا، دین اسی طرح سے ہم سے وینش ہو جائے گا. دین معمر ابن راشد، یہ بھی ایک ارلی اسکالر ہیں، حدیث ٹرانسمٹ کرتے تھے پرشیا کے. ٹھیک ہے، پرشیا مینس ایران. معمر ابن راشد، انہوں نے کہا کہ طاووس جو ہیں ان کے بیٹے اور معمر ابن راشد کے بیٹے، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی ایک معتزلہ کے فالوور جو ہے وہ پہنچ گئے. معتزلہ ایکچولی ایک فرقہ ہے، اور ہم لوگ بہت سارے فرقے آگے پڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس کا تھوڑا ڈیٹیل ہم لوگ سب دیکھیں گے کہ وہ کون سی سوچ ہے جس کی وجہ سے فرقے بڑھتے چلے گئے. تو معتزلہ کو فالو کرنے والا ایک انسان ان لوگوں کے پاس آیا. کس کے پاس؟ معمر ابن راشد کے بیٹے تھے اور طاووس کے بیٹے تھے. تو ابن طاووس یا طاووس جو ہیں، ہی واز آلسو اے ویری پرومیننٹ پرسن، اور دونوں کے بیٹے وہاں بیٹھے تھے. طاووس کے جو بیٹے ہیں انہوں نے کہا کہ پٹ یور فنگر ان دا ایئرز، اپنے کان میں انگلی ڈالو، کچھ مت سنو،
کچھ مت سنو، کیونکہ یہ جو بھی کچھ کہیں گے معتزلہ جو ہیں، یہ فرقہ واریت والے جو لوگ ہیں، یہ کچھ ایسی بات کہیں گے کہ آپ اگر سنو گے تو آپ کا دل کمزور پڑے گا. یور ہارٹس آر ویک، آر ہارٹس آر ویک. ہو سکتا ہے کہ ہم اس بہکاوے میں آ جائیں، اتنا ڈر ہے. یعنی اب اس سے پتہ یہ چلا کہ جو فرقے میں بٹنے لگتے ہیں پھر آپ ان سے بحث میں نہ پڑیں، ان سے آپ بحث میں نہ پڑیں. ہاں یہ ہے کہ آپ یہ قرآنی لوگوں کی جو باتیں آپ اس میں دیکھ رہے ہیں، حدیث کو دیکھ رہے ہیں، اور تابعین اور تابع تابعین کے جو لوگ ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس سے پتہ تو یہ چل رہا ہے کہ ایوری بڈی واز ویری اسٹانچ، دے ور اسٹانچلی اگینسٹ دا پیپل آف انوویشن. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو بحث نہیں کرنی ہے. جو فرقہ جن کا بٹ گیا، آپ ان کے لیے بس دعا کر لیں ان یور ہارٹ، جسٹ میک اے دعا فار دیم کہ اللہ انہیں ہدایت دیں، اینڈ دین لیو. وہاں پہ زیادہ دیر آپ نے بتانا نہیں ہے، کسی کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیکاز ہارٹس آر ویک. سب کے پاس وہ دل نہیں ہے، سب کے پاس وہ مضبوطی نہیں ہے کہ ہم سامنے والے کو کنونس کر ہی لیں. ہو سکتا ہے کہ ہم خود کسی ڈاؤٹ میں پڑ جائیں اور ہم کسی فرقے کو فالو کرنے لگ جائیں. اللہ فاربڈ. اذان ہو رہی ہے. آئی ٹیک اے 5 minute بریک. So please excuse me. Okay, so we are back. معمر ابن راشد، انہوں نے یہ جو یہاں پر ایک مینشن کیا ہوا ہے، ارلی اسکالر تھے، ٹرانسمیٹر تھے حدیث کے فرام پرشیا، اینڈ طاووس جو ہیں ان کے بیٹے اور معمر ابن راشد کے بیٹے دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے. طاووس جو ہیں انہوں نے، ان کے بیٹے نے اپنے کانوں میں بھی انگلی ڈال دی اور اپنے بیٹے کو بھی کہا. اوکے، سو طاووس بھی بیٹھے تھے وہاں پہ، ان کے بیٹے بھی بیٹھے تھے، اور معمر ابن راشد بھی بیٹھے تھے اور ان کے بیٹے بھی بیٹھے تھے. تو طاووس کے بیٹے نے اپنے کانوں میں انگلی ڈالی، اور ایٹ دا سیم ٹائم معمر ابن راشد کے بیٹے کو بھی کہا کہ آپ کان میں انگلی ڈالیں سو دیٹ یو ڈو ناٹ ہیئر آف اینی تھنگ آف واٹ ہی سیز فار دا ہارٹس آر ویک. ہی کنٹینیو ٹو ٹیل ہز سن بلاک یور ایئرس انٹل دا معتزلائٹ لیفٹ. تو آپ اپنے کان بند کر لو، ان سے بحث مت کرو. یہ ایک اس سے نصیحت مل رہی ہے. Okay, further, Muhil al-Dabbi said, a man used to frequently visit Ibrahim al-Nakhai with us. یہاں پہ محل الدبی جو ہے وہ حدیث کے ٹرانسمیٹر ہیں. اس وقت کے اس دور کے جو ٹریڈیشنز تھے، ارلی ٹریڈیشنز، ٹھیک ہے. ہم لوگ بات کر رہے ہیں سلف الصالحین کے، اور سلف الصالحین جو ہیں تینوں جنریشنز، اس جنریشن میں صحابہ، تابعین، تابعین، ان تینوں جنریشنز کے اندر جو ٹریڈیشنز ہوا کرتے تھے، جو لیگل اوپینینس تھے اسکالرس کے، ان کو ٹرانسمٹ کرنے کا کام تھا محل الدبی کا. اینڈ ہی سیڈ ابراہیم النخعی جو ہیں وہ جورسٹ ہوا کرتے تھے اور تابعین کے جنریشن کے تھے. کوفہ عراق سے تعلق رکھتے تھے، کوفہ کے تھے عراق، اور ہی واز اے جورسٹ. ٹھیک ہے، فقہ کی پڑھائی انہوں نے کی ہوئی تھی. اور a man used to frequently visit ابراہیم النخعی with us. ابراہیم جو ہیں، ابراہیم النخعی کو پتہ چلا کہ یہ جو شخص ہیں، this man who has come to visit them, he has joined ارجا. ارجا is again فرقہ جس میں مرجیہ لوگ جو ہیں جوائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ارجا از بیسیکلی اے سیکٹ، اس کو جوائن کرنے والے لوگ کو مرجیہ کہا جاتا ہے، اور ہم لوگ انشاءاللہ آگے فرقہ کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے بارے میں. تو ان کو جوائن کرنے کے بعد یہ شخص واپس جب آیا، اور ابراہیم جو ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو اب دوسرے فرقہ سے تعلق رکھنے لگا ہے یہ شخص. تو ابراہیم النخعی نے کہا کہ آپ اس محفل سے، یہاں سے اب جائیں گے، اس کانگریگیشن سے، اس گیدرنگ سے آپ جائیں گے، آپ دوبارہ واپس یہاں نہیں آئیں گے. تو پیپل آف سنہ ویر ویری اسٹرکٹ اگینسٹ دا پیپل آف بدع. یہ نہیں تھا ان کا کہ ارے جانے دو، اٹس جسٹ اے فلوسافیکل آرگیومنٹ، اور نو اٹس جسٹ مائی اوپینین. اتنا ہلکے میں نہیں لیتے تھے. بدع ہے جو بدع ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بہت ہی آگاہ کر دیا تھا، جسٹ بی کیئرفل، کیونکہ میرے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے انوویشن بہت بڑھ جائے گا، اختلافات بڑھ جائیں گے. تو صحابہ بہت کیئرفل رہا کرتے تھے.
دا صحابہ were very staunch against the people of بدع. وہ بہت staunch تھے, بہت بالکل سیدھے الفاظ میں منع کرتے تھے کہ نو وی ڈونٹ وانٹ ٹو کیپ اینی ریلیشن وتھ یو. اب کے دور میں لوگ تھوڑا ویک ہیں, لوگ سوسائٹی جو ہے آج کی وہ اس میں لوگ تھوڑا ویک ہیں. آف کورس میں ابھی یہ آپ کو نہیں سجیسٹ کر رہی ہوں کہ یو کٹ آف فرام ایوری بڈی ایلس, بیکاز دیٹس ناٹ ایگزیکٹلی پریکٹیکل, ناٹ پاسبل. لیکن ہاں آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ انوویشنس میں نہ پڑیں, ان میں شرکت نہ کریں اور ان کا حصہ نہ بنیں, اور دوسروں کو بھی آپ آگاہ ایک بار کر دیں اور آگاہ کر کے پیچھے ہٹ جائیں. بحث تو کرنی ہی نہیں ہے. بحث اس لیے نہیں کرنی بیکاز دا ہارٹس آر ویک. سی انہوں نے بھی یہی کہا تھا, محمد ابن راشد کے بیٹے سے یہی کہا تھا طاووس جو ہیں انہوں نے, کہ ہارٹس آر ویک. سو نیکسٹ, محمد ابن داود الہدانی, ہی سیڈ آئی ٹولڈ سفیان ابن عیینہ. سفیان ابن عیینہ جو تھے یہ مکہ کے ایک اسکالر تھے, یہ تھرڈ جنریشن کے تھے, یعنی تابع التابعین کے جو ہیں اس جنریشن کے یہ اسکالر ہوا کرتے تھے. اور ان سے کہا محمد ابن داود الہدانی نے کہ یہ جو شخص ہے ابراہیم ابن ابی یحییٰ, یہ جو شخص ہے یہ آپ کے پاس آیا ہے, ہی ڈسکسز دا ایشو آف قدر, یہ قدر کا ایشو ڈسکس کرتا ہے. So where is this? Here 33. تو سفیان ابن عیینہ تو بتا دیا میں نے کہ کون ہے, اسکالر تھے. اور ابراہیم ابن یحییٰ کے بارے میں وہ شخص کہہ رہے ہیں کہ یہ قدر کو ڈسکس کرتے ہیں. نا واٹ از قدر؟ یوزلی ہم لوگ باتوں میں بھی اس کو لے کر آتے ہیں کہ اف اینی تھنگ ہیپنس اٹ از دا قدر آف اللہ. تو قدر کو تو ہمیں ماننا ہے, اٹ از دا میٹر آف انسین, اٹ از دا میٹر آف انسین. آپ اسے بالکل ہی آپ اس کو لاجیکلی ڈسکس نہیں کر سکتے. اسکالرز نے جتنا اوپینین دیا ہے آپ اس کو پڑھیں, سمجھیں, آگے بڑھا دیں, دیٹس اٹ. تو قدر کے بارے میں فی الحال یہاں پر کوئی ٹاپک کو ڈسکس اتنا زیادہ نہیں کیا گیا ہے کہیں پر بھی, بٹ قدر ایز اے ٹاپک, ایز این ایشو, اس کو جو لوگ نہیں مانتے یا اس سے ریلیٹڈ کوئی ایسی سوچ رکھتے ہیں جو اسلام کے دائرے سے ان کو مطلب باہر کرتی ہے, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرقہ میں انہیں لے جاتی ہے کسی دوسرے فرقے میں, وہ قدریہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. سو ایسا ہی ایک شخص آیا تھا, وہ قدر ڈسکس کرنے لگ رہا تھا. تو سفیان جو ہیں, سفیان ابن عیینہ, انہوں نے رپلائی دیا کہ لیٹ پیپل نو آف ہز کیس اینڈ آسک یور لارڈ فار ساؤنڈنیس ان ریلیجن. تو لوگوں کو بتا دو کہ یہ شخص جو ہے یہ قدر ڈسکس کرتا ہے, قدر کے بارے میں, انسین کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکشن کر کے اسے بہت زیادہ اس کا پلندہ بنانا جسے کہتے ہیں, کہ بہت زیادہ بات کو کھینچنا, قدر کے بارے میں بہت لاجیکل ڈسکشنز کرنا زبردستی کے, جو اسلام میں ہے نہیں. اسلام میں جتنا بتا دیا گیا ہے, حدیث کے ذریعے جتنا بتا دیا گیا ہے قدر کے بارے میں, آپ کو اتنے پہ ایمان لانا ہے, بیکاز اٹ از دا میٹر آف انسین. جو انسین ہے اس کے بارے میں آپ کتنا ڈسکس کریں گے, بس اتنا ہی جتنا اسکالرز نے بتا دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ان سے روایت آتی ہے بس. سو لوگوں کو بس یہ بتا دو کہ یہ قدریہ ہے یا یہ قدر کو ڈسکس کرتے ہیں, اور باقی اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ آپ کو ہدایت دے کہ آپ دین پر رہو اور دین پر ثابت قدم رہو. نیکسٹ, صالح المری said a man visited Ibn Sirin while I was present. He began discussing an issue related to qadar. Again, Ibn Sirin جو ہیں he was a scholar اور تابعی میں سے تھے. ٹھیک ہے. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ہوا کرتے تھے ابن سیرین جو ہیں, اور ابھی بھی آپ کو ابن سیرین کی ایک کتاب ملے گی, بہت فیمس کتاب ہے, انٹرپریٹیشن آف ڈریمز. یعنی کہ وہ ہی واز پاپولرلی نون کہ وہ ڈریمز کو انٹرپریٹ کرتے تھے. تابعین کے دور کے تھے, اوکے, سیکنڈ جنریشن, اور بصرہ عراق کے تھے. تو ابن سیرین کو ایک آدمی آ کر کے وزٹ کرتے ہیں, اور اس ٹائم پہ صالح المری وہاں پہ موجود تھے, تو انہوں نے اس بات کو اٹھایا. ٹھیک ہے. while I was present, یہ شخص جو ہے جو آیا ملنے کے لیے ابن سیرین سے, اس نے قدر کا ایک ایشو اٹھا دیا, ایک مدعا اٹھا دیا قدر سے ریلیٹڈ. تو ابن سیرین نے وہیں پر روک دیا اس شخص کو, اور یہ سب کچھ ہوتا ہوا صالح المری دیکھ رہے تھے. تو ابن سیرین نے کہا either you leave or we leave, یا تو تم جاؤ یا ہم یہاں سے جا رہے ہیں, دونوں میں سے کوئی ایک کام ہوگا, قدر کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوگا. سو یو سی لوگ کتنے اسٹانچلی تھے, اسٹانچلی اگینسٹ جاتے تھے پیپل آف انوویشن کے اور بدعت کے. یہ بدعت ہی ہے,
کہ آپ اس کے مطلب اسلام میں جو باتیں بتا دی گئی ہیں، دین کامل ہو چکا، مکمل ہو چکا، اس کے بعد بھی آپ نئی نئی باتیں اس میں کھوج رہے ہیں، قیاس کر رہے ہیں. Salam ibn Abi Muti said, a man of Bidah asked Ayyub al-Sakhtiyani, may I have a word with you? He replied, no, not even half a word. So you see once again, ایوب السختیانی جو ہے ان سے ایک شخص نے پوچھا، وہ شخص جو ہے بدعتی تھا اور کچھ بدعت کرتا تھا، دین میں کچھ نئی باتیں لے کر آیا ہوگا وہ. تو اس نے ان سے پوچھا کہ میں آپ سے تھوڑی سی بات کر سکتا ہوں؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ نو، ناٹ ایون ہاف اے ورڈ، کچھ ضرورت نہیں ہے، آپ نے کچھ بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں سے جا سکتے ہو. ایوب السختیانی نے کہا، ایک انوویٹر، ایک بدعت کرنے والا اپنی کسی اعمال میں بڑھتا نہیں ہے، اس کے اعمال میں کچھ بڑھوتری نہیں ہوتی، اس کے ریوارڈز میں کچھ بڑھوتری نہیں ہوتی، ایکسیپٹ دیٹ ہی بیکمز فردر فرام اللہ. بس یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل سے دور دور جانے لگتا ہے، دور دور جانے لگتا ہے. اوکے. سفیان الثوری said, Bidah is more beloved to Iblis than a regular sin. اب یہاں پہ سفیان الثوری کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، آپ پہلے کے لیکچر میں دیکھ لیں. سفیان الثوری نے کہا کہ بدعت جو ہے ابلیس کو بہت پسند ہے، ایک نارمل کسی بھی گناہ سے زیادہ ابلیس کو پسند ہے بدعت. کیوں؟ کیونکہ ابلیس تو دیکھ رہا ہے نا سب کچھ. میں نے پہلے بھی انٹروڈکشن میں کہا کہ ابلیس سب کچھ جان رہا ہے، شروع سے لے کے آخری تک کا سارا سفر وہ جان رہا ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اس کے پہلے کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، وہ سب کچھ اس نے دیکھا ہے، وہ سارے نیم قانون سمجھ رہا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ ان میں سے کون سے گناہ ہیں جو یہ لوگ کریں گے اور پھنس جائیں گے. اوکے، ابن آدم یعنی آدمی جتنے ہیں، انسان جتنے ہیں، یہ کون سا گناہ کریں گے اور کہاں پھنس جائیں گے، یہ سب ابلیس کو پتہ ہے، یہ سارے نیم قانون اس کو معلوم ہے. تو ہی نوز دا رولس آف دا گیمس، اسی لیے اس کو بدعت زیادہ عزیز ہے. کیوں؟ کہ اگر کوئی بدعت کرے گا تو وہ اس بدعت کے سے توبہ نہیں کرے گا اللہ کے آگے، اللہ کے آگے توبہ نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ بدعت. دیکھیں آپ خود سوچ کر دیکھیں، جو لوگ انوویٹ کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں دین میں لے کر آتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. وہ تو بھائی خالص نیت اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے انہوں نے، اب بس یہ وہ نہیں دیکھ رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں ثابت ہے یا نہیں، یہ اعمال ثابت ہے یا نہیں. انہیں بس اپنی نیت دکھ رہی ہے، اور نیت یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، چاہے جو ہو. ہم تو جو کر رہے ہیں وہ تو نیکی کر رہے ہیں، تو نیکی کام کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ لوگ توبہ کرتے ہی نہیں ہیں اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے. باقی جو بھی گناہ ہوں گے اس کو یاد کر کر کے اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں، اللہ سے معافی طلب کر سکتے ہیں، مغفرت طلب کر سکتے ہیں. اور جو گناہ ہوئے، انجانے میں ہوئے، جان بوجھ کر ہوئے، غلطی سے ہوئے، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، جن کو وہ گناہ سمجھ رہے ہیں اس کی یہ لوگ معافی مانگتے ہیں. بدعت کو یہ گناہ سمجھتے ہی نہیں، جب سمجھیں گے ہی نہیں معافی مانگیں گے ہی نہیں، اور معافی مانگیں گے نہیں تو پھر یہ گناہ ان کے نمایاں اعمال میں رہ جائے گا. یہ بات ابلیس کو پتہ ہے. Bidah is more beloved to Iblis than a regular sin because it is possible to repent from a regular sin but not possible to repent from a bidah. Point number 38. Muammal ibn Ismail said, I was present in Abdul Aziz ibn Abi Rawad's funeral. His body was set at the door of Al-Safa and everyone lined up to pray. When Sufyan as-Sawri came, everyone said, As-Sawri came, As-Sawri came. So he passed through the ranks and passed by the body and did not pray janazah. This was because Abdul Aziz was accused of irja. عبد العزیز ایک شخص ہیں جو مرجیہ سیکٹ کو بلانگ کرتے تھے، فرقہ پرست تھے تو وہ مسلمان، لیکن فرقے میں جانے لگے تھے. ارجا جو ہے اس کو وہ جوائن کیا ہوا تھا انہوں نے. اور جب وہ فوت کیے، ان کی وہاں پہ باڈی رکھی ہوئی ہے اور اب ان کو تدفین کرنا ہے، ان کی جنازے کی نماز پڑھنی ہے. ایسے وقت میں الصفا کے دروازے پر ہی وہ باڈی رکھی ہوئی ہے، سب لوگ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے وہاں پہ ایک لائن سے کھڑے ہیں. سفیان الثوری وہاں تک سے گزر ہوتا ہے ان کا، اور سب کو وہ دکھ رہا ہے، سب کو ایک دوسرے سے پھسپھسا رہے ہیں کہ دیکھو سفیان الثوری آ گئے. لیکن سفیان الثوری نے وہاں سے پاس کیا اور وہ نکل گئے آگے. انہوں نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ عبدالعزیز جو ہے وہ فرقہ میں بڑھ چکے ہیں، وہ بدعتی ہیں اور وہ ارجا پریکٹس کرتے ہیں. اذان ہو رہی ہے ونس مور.
Sufyan as-Sawri said, "Whoever listens to an innovator, Allah will not make him benefit from what he had heard. As for whoever shakes the hand of an innovator, he loosens the strands of Islam one knot at a time." سفیان الثوری نے بہت کڑی بات کہی یہاں پر کہ کوئی اگر ایک بدعتی کو سنتا ہے، باتیں کرتا ہے اس سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال اس تک پہنچنے نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے فائدے اس تک پہنچنے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ ایک بدعتی سے ٹچ میں ہے، انہیں سنتا ہے. اور وہ جو ایک بدعتی سے ہاتھ ملائے ہوئے ہے، ہاتھ ملانے کا مطلب ہے دوستی رکھنا، وہ تو اسلام کو بہت ہی دھیرے دھیرے ایک ایک کہہ سکتے ہیں رسی کا جو ایک فائبر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے جو سٹرینڈز ہوتے ہیں اسلام کے، اس کو ایک ایک گرہ گرہ کھول کھول کر اسلام کو یہ کمزور کر رہا ہے. سفیان الثوری نے بہت بڑی بات کہی. آج کی ڈیٹ میں دیکھیے، آج کی ڈیٹ میں بدعت جو ہے ابھی بھی ہے اور بہت زیادہ ہے، پہلے کے مقابلے میں اور بھی زیادہ ہے. انوویشن اسلام میں بہت بڑھ گیا ہے. آپ زیادہ تر جو دین میں جو چیزیں ہو رہی ہوں گی، اگر آپ پھر پتہ کرنے لگیں گے تو یو ول کم ٹو نو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. میں یہاں پر ابھی اس کی لسٹ آپ کو نہیں پیش کروں گی، یو فائنڈ آؤٹ آن یور اون. اور ایوری تھنگ دیٹس گوئنگ آن آپ کو اوتھینٹک سورسز سے، اوتھینٹک ویب سائٹ سے، اوتھینٹک اسکالرز سے، جو اہل السنہ کو فالو کرنے والے اسکالرز ہیں، ان سے آپ جو ہے جو بھی کچھ انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے مٹیریل، اس سے دیکھیں، کتابیں منگائیں، پڑھیں، اپنا علم انکریز کریں، دوسروں کو بتائیں. لیکن کہنا یہ تھا کہ آپ دوسروں کو، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بدعت ہو رہی ہے یا انوویشن کچھ نہ کچھ ہوا ہے، اور وہ انوویشن کے بارے میں جب آپ کچھ بولیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیشہ سے چلا رہا ہے، یہ تو ہمارے باپ دادا بھی کرتے تھے، ہمارے سے پہلی جنریشن میں بھی ہوتا تھا، تو یہ نئی چیز تھوڑی ہوئی، یہ تو پرانی چیز ہے. پرانی چیز آپ کے اور میری لائف کے حساب سے پرانی چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ایک جنریشن پہلے سے یا 2 جنریشن پہلے سے وہ اعمال ہو رہے ہیں جو وہ بدعت ہیں، جو انوویشنز ہیں اسلام میں. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی، قرآن پوری طرح سے نازل ہو گئی، کمپلیٹ ہو گئی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی فوتگی کے بعد بھی جو وقت تھا تب تک بھی تو 3 جنریشنز تک جو ہے لوگ راستے پر تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ اس کے بعد جو ہے لوگ فرقہ میں بٹنے لگیں گے، لوگ جو ہیں اختلافات بہت ہونے لگیں گے ان میں. اب ہم لوگ اس حساب سے ایک ایسے دور میں ہیں جہاں بہت زیادہ انوویشنز ہیں. سو واٹ وی کین ڈو ون تھنگ. ایک بار آپ بتا دیں سامنے والے کو کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ بدعت ہے. اگر وہ بدعت واقعی کر رہے ہیں تو انہیں بتا دیں ایک بار. آپ اگر منہ سے نہیں بتا سکتے تو انٹرنیٹ کے کسی میسج سے، کسی ویڈیو سے، مطلب اسے میک اٹ کائنڈ، ڈونٹ میک اٹ روڈ. سامنے والے کو برا نہ لگے، بیکاز شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. آپ کوئی بات کو سختی سے کہیں گے، شیطان وہاں سے بہکا دے گا اس بندے کو، اینڈ ہی ول کیپ ڈوئنگ اٹ. الٹا یہ گناہ آپ کو پڑنے والا ہے، ہو سکتا ہے یہ گناہ آپ کو ہونے لگ جائے. تو بی شیور ٹو بی ویری کائنڈ ٹو پیپل اینڈ ٹیل دیم واٹس رائٹ واٹس رانگ. ایک بار بول کر آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ نے اپنا کام کر دیا. بہت زیادہ اب آپ شر کو ختم نہیں کر سکتے، سارے کے سارے شر کو ختم نہیں کیا جا سکتا، ناٹ پاسبل. آپ کسی بھی ملک میں آپ جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو ان کے کلچر کے حساب سے مسلمانوں میں بدعت ملے گی، آپ ہر جگہ شر ختم نہیں کر پائیں گے، لیکن آپ اپنے آس پاس خیر لانے کی کوشش کریں. دس از آل وی کین ڈو. آپ کے پاس جو بھی ریسورسز ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ کے پاس پیسے ہوں، آپ کے پاس فون ہے، میڈیا ہے، جہاں سے بھی آپ جتنا ہو سکے بات کو آگے بڑھائیں، لوگوں کو بتائیں. جو سننا چاہیں گے وہ سنیں گے، اویئر ہوں گے. اللہ ہدایت دینے والا اللہ ہے. اوکے، سو اگر ہمارے سے پہلے کی جنریشنز میں، تابعین کی جنریشنز میں، تابعی التابعین کی جنریشنز میں اتنے اسٹانچ لوگ ہوا کرتے تھے، تو ہم کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو ایک بار روک نہیں سک رہے تو کم سے کم منہ سے بولیں. منہ سے نہیں بول سکتے تو کم سے کم آپ اپنے سوشل میڈیا پر ڈالیں، پوسٹ کریں، لوگوں میں پرنٹ آؤٹس بٹوا دیں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ بدعت میں شامل نہ ہوں، شرکت نہ کریں. یہ بھی ایک میسج جاتا ہے، آپ کے طرف سے میسج جائے گا کہ یس، اس نے اٹینڈ اس لیے نہیں کیا بیکاز یہ بدعت ہے، فلاں اوکیشن کو اٹینڈ نہیں کیا، تو یہ بدعت ہے، یہ سمجھتا ہے یا یہ سمجھتی ہے.
اتنا تو کیا جا سکتا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے. ایک لاسٹ پڑھ کر کے ہم نے لاسٹ پوائنٹ پڑھ کے پوائنٹ نمبر 40 پڑھ کے ہم نے یہاں پہ روک دینا ہے، بیکاز ٹائم از آلموسٹ اپ. اوکے، آئی تھنک اٹس how many minutes? 38 minutes. Okay. Sa'id ibn Amir said, when Sulaiman al-Taymi became ill, leading to death, he cried exhaustively. We asked, what is making you cry? Do you fear death? He said, no. But once I passed by a Qadri, a person with deviant beliefs regarding predestination. So I greeted him. I fear that my Lord will hold me accountable for this. تو اللہ اکبر، یہ جو شخص ہیں سعید ابن عامر، انہوں نے یہ بھی اس دور کے اسکالرز میں سے ہی ہوں گے، کیونکہ آئی تھنک ابو نعیم جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب الحلیہ میں اس کو مینشن کیا ہے، تو یہ بھی ان کی بایوگرافی ہوگی سعید ابن عامر کی، اور یہ بھی تابعین یا تبع تابعین میں سے ہی ہوں گے. پھر بھی میں ایک بار چیک کر لوں گی. تو سلیمان التیمی جو ہیں وہ جب بیمار پڑے، اور انفیکٹ وہ اتنا بیمار تھے کہ وہ اس کے بعد فوت کر گئے، اس سے پہلے وہ بہت روئے تھے. اور لوگوں نے پوچھا بھی، ایون سعید ابن عامر بھی وہیں پر تھے، لوگوں نے پوچھا بھی کہ آخر ایسا کیا ہے کہ آپ کو اتنی رلائی آتی ہے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، تو کیا آپ کو موت کا ڈر ہے؟ تو اس پر سلیمان التیمی نے کہا کہ نہیں، مجھے بس ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک بار میں قدری جو ہے، قدری ایک فرقہ فالو کرنے والے، ٹھیک ہے، جو ہم نے پہلے بھی دیکھا لاسٹ پوائنٹس میں، تو قدری وہ جو قدر سے ریلیٹڈ کچھ ڈیوینٹ بلیفس کو مانتے ہیں وہ لوگ. تو ایک بار ایک قدری سامنے سے گزر رہے تھے اور میں نے انہیں سلام کر لیا تھا، میں ان سے مل لیا تھا. مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میری پکڑ نہ کریں. سو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا اپنی موت کے وقت اس چیز کو یاد کر کے کتنا روئے، اس بات کو سوچ کر. وہ ان باتوں کو بہت سیریسلی لیتے تھے اس وقت. اس دور میں بدعت کو، فرقہ پرستی کو، فرقہ فالو کرنے کو لوگ بہت سیریس سمجھتے تھے. آج کی ڈیٹ میں کوئی اگر کسی فرقے کی طرف جا رہا ہے، اسے کیوں نہیں دکھتا کہ وہ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ سوچتے نہیں ہیں، یا وہ ایروگنس میں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتایا ہے. خیر، اس کو ڈسکس کرنے کا آج انشاءاللہ وقت تو نہیں ہے، آج ہم نے اس کو یہیں پہ روک دینا ہے. الحمدللہ کہ اللہ نے اتنا وقت دیا. سنس دیر آر نو پارٹیسپینٹس، میں اسے ایسے ہی اپلوڈ کر دوں گی اس آڈیو کو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.